الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين نہایت ہی معزز محترم احباب کی جی وقار الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ یہ اللہ رب العزت جل وعلا کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ رب کائنات نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت سے پیدا فرما کر ہمیں صراط مستقیم پہ رکھا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ یوں تو دعویٰ کرنے والے بہت سارے ہیں کہ ہم سب ایمان والے ہیں ایمان والے ہیں ایمان والے ہیں، مگر میرے کریم آقا رسول عربی کا ارشاد کرم قدر ہدایت پر وہ ہیں کہ جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں جو اس راہ پہ چلنے والا ہے وہ ہدایت پر ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہم پر کرم کیا، اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما دی۔ یہی ایمان ہے، اور ایمان کی معراج اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی معراج ہے۔ جس کے دل میں محبت جس کی زیادہ ہوگی اسی قدر وہ زیادہ اس کا حکم مانتا ہے۔ یہ چیز ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ دشمن کی بات نہیں مانی جاتی، دشمن کی بات محبوب کی بات مانی جاتی ہے، بلکہ محبوب نہ بھی کہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں سادہ سے لفظوں میں یہ آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ بارگاہ ساتھ باب میں حاضری کے لیے گئے، عمرہ کے لیے گئے، اور آپ نے وہاں بہت بچ بچ کے خرچ کیا کہ آپ کے پاس رقم تھوڑی تھی، ریال تھوڑے تھے، بڑے حساب کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا، بڑے حساب کے ساتھ آپ نے وہاں خرچہ کیا، ایک ایک ریال بچا رہے تھے۔ جب آنے لگے تو آپ بازار گئے، بڑی مہنگی ایک چادر خریدی یا بڑا مہنگا ایک رومال خریدا، تو آپ کے کسی ساتھی نے کہا یار تو بہت بچ بچ کے پیسے خرچ کرتا تھا، یہ بڑی مہنگی چادر تو نے خرید لیا، بڑا مہنگا رومال تو نے خرید لیا۔ تو آپ نے جواب دیا یہ چادر میں نے اپنی والدہ کے لیے خریدی ہے، یہ رومال میں نے اپنے والد محترم کے لیے خریدا ہے۔ تو بندہ کہے کیا انہوں نے سفارش کی تھی، تجھے حکم دیا تھا تیری ماں نے میرے لیے چادر لے کے آنا، تیرے باپ نے کہا تھا کہ میرے لیے رومال لے کے آنا، کہ تو پیسے بچا بچا کے رکھ رہا تھا تاکہ اپنے باپ کا حکم پورا کرے، اپنی ماں کا حکم پورا کریں؟ تو آپ جواب دیں نہیں، انہوں نے کہا نہیں تھا۔ تو آپ کہیں کہ پھر تو نے اپنی ذات پر پیسے کیوں خرچ نہیں کیے؟ سارے پیسے بچا کر چادر خرید لی، رومال خرید لیا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ میری ماں اور میرا باپ ہے، میرے دل میں ان کی محبت ہے، وہ کہیں نہ کہیں میں ان کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں لے کے جاؤں گا، میری ماں خوش ہو جائے گی، میرا باپ خوش ہو جائے گا۔ گویا بندہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جب اس کو بغیر کہے اس کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ کوئی حکم دے گے پھر کس طرح مانا جائے گا؟ مانتا ہے نا۔ گویا حکم ماننے کے لیے محبت شرط ہے، حکم ماننے کے لیے محبت شرط ہے، یا پھر ظالمانہ انداز میں کوئی ڈرا کر حکم منائے۔ جس طرح قانون آپ اگر اشارے پر جا کے رک جاتے ہیں
سرخ بتی جل رہی رک جاتے ہیں، اگر وہ اشارہ کراس نہیں کرتے تو یہ اپنی جان سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے، یہاں بھی محبت کہ اگر میں یہ اشارہ کراس کروں گا تو مجھے جرمانہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے دل میں آپ کے مال کی محبت ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے آپ اشارے پہ رک جاتے ہیں، ہے یہ بھی محبت۔ یا پھر کوئی آدمی ظالمانہ انداز میں ظلم کرتا ہو آپ کو کہے کہ یہ کام کر، معاذ اللہ تعالیٰ گن پوائنٹ پر، وگرنہ میں ایسے کر کے رکھ دوں گا، آپ اس کی بات مانیں گے۔ حقیقت میں اس جگہ بھی محبت کار فرما ہے۔ میں نے کیا کہہ دی جگہ محبت ہے، بھلا کس کی محبت؟ ڈاکو کی؟ اپنی جان کی محبت، اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ بات مانے، یعنی ہر جگہ بات ماننے کے لیے محبت شرط ہے۔ اسی لیے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت اپنی معراج کو نہیں پہنچتی، ایمان کامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت اپنی معراج کو پہنچ جائے۔ کریم آقا رسول مسلم کی خدمت فیض دجت میں صلی اللہ تعالیٰ بھی دائما ابدا ایک صحابی حاضر تھے، اور یہ صحابی بارگاہ ساتھ امام میں عموماً حاضری رہا کرتے تھے۔ بڑے جیسے صحابی ہیں، بڑے مرتبے والے صحابی ہیں، حضور ان سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے۔ میں ان کا نام جان بوجھ کے نہیں لیتا کہ تاکہ میں نام لوں تو کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی برا خیال نہ آ جائے۔ جس کے دل میں برا خیال آئے گا اس کا اپنا ایمان برباد ہو چلا جائے گا، صحابی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس صحابی نے بارگاہ سالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ میرے نبی فرماتے مجھے صلی اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تو میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرے، کیونکہ آپ کا پیار ایمان ہے، اور جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں اس کا ایمان کامل ہے۔ کتنی محبت ہونی چاہیے؟ اپنی اولاد اور ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ وہ بندے بڑے سچے تھے، بڑے صاف ستھرے تھے، بڑے حقیقت پسند تھے، ہماری طرح معاذ اللہ تعالیٰ چکر باز نہیں تھے۔ دعویٰ میں بھی کرتا ہوں میرے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت میری ماں میرے باپ سے زیادہ ہے، میری اولاد سے زیادہ ہے۔ میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بطور مثال آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی رات دیر تک پڑھتے رہی، وہ اسکول میں تھی، داخل تھے، کالج میں، یونیورسٹی میں داخل تھے، وہ رات لیٹ نائٹ دیر تک رات پڑھتے رہے، یا بعض بچے موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، وہ لیٹ سوئے، صبح نماز کے لیے نہیں اٹھے، ماں یا باپ نے یہ کہہ کے ان کو سوتے رہنے دیا، رات بیٹا بڑا لیٹ سویا ہے، بڑی لیٹ سوئی ہے بیٹی، اس کو نہ جگاؤ، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے بیٹی، میرا بیٹا یونیورسٹی میں، کالج میں پڑھتا ہے، رات دیر تک یہ پڑھتا رہا، اب اس کو نہ جگاؤ، نماز اس کی رہ جاتی ہے۔ ایمان سے بتائیے اللہ کی محبت کا تقاضا کیا تھا؟ اس کو جگا دیا جائے۔ اس کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو سویا رہنے دیں۔ میری بات آپ نے سمجھنی ہے، بچے یا بچی کی محبت کا تقاضا اس کو سویا رہنے دو، محبت یہی تقاضا کرے گی نا، اس کو سویا رہنے، رات لیٹ سویا ہے، لیکن اللہ کی محبت کا تقاضا کیا تھا؟ اس کو جگا دیا جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جگاتے، ہم عموماً ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر بتاؤ اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے آپ کے دل میں یا اس بچے کی محبت زیادہ ہوتی ہے؟ ہم سچے نہیں ہیں، صحابہ سچے تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو حالت ان کی ہوتی تھی بارگاہ مصطفیٰ میں کر دیتے تھے۔ ایسی ہی صورتحال سے دو چار تھے، وہ صحابیت کرتے یا رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے یا بچی کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس طرح بھی میں نے مثال دے کے آپ کو سمجھایا۔ تو یا رسول اللہ علیہ السلام پھر کیا کروں؟ میرے کریم نے فرمایا کہ ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا،
وہ صحابی جید صحابی ہیں. دراصل یہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، اس بیماری کا علاج ہو جائے. میرے کریم آقا نے نگاہ کرم فرمائی تو ان کی یہ حالت ہوگی کہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ مجھ کو اللہ کی قسم جس سے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، اب میرے دل میں آپ کی محبت میری اولاد کی محبت سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. تو میرے کریم آقا نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، الآن تم ایمانوں کا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. تو پھر ایمان کی تکمیل کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت ہے، اپنے معراج کو پہنچ جائے. ایک اصول ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا، جو چیز اس سے منسوب ہوتی ہے، پیار کرنے والا اس سے بھی محبت کرتا ہے. جو چیز اس سے منسوب ہوتی ہے، بطور مثال میں کریم آقا کی مثال تو نہیں دیتا، پہلے سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ کے دل میں آپ کی ماں کی محبت ہے، آپ کے باپ کی محبت ہے، آپ کے استاد کی محبت ہے، آپ کے شیخ کی محبت ہے، تو ان کے جوتے سے آپ پیار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ اپنے جوتے اتاریں گے، ماں جوتا اتارے گی تو ماں کے جوتے کو پاؤں سے ٹھوک کر نہیں مانو گے یہ ماں کا جوتا ہے. باپ کے جوتے کو پرے نہیں پھینکو گے یہ باپ کا جوتا ہے. استاد یا شیخ کا جوتا اٹھا کر سینے سے لگا لیتے ہو، اپنے رومال میں لپیٹ لیتے ہو. جوتے کی قدر کیا تھی؟ یہ اس نسبت کی وجہ سے قدر ہے. تو جو محبوب سے منسوب ہو جاتا ہے اس کی بھی عزت دل میں آ جاتی ہے. جتنا زیادہ، بطور مثال اب دیکھیے، اب میں اپنے کریم آقا کی بات کرتا ہوں. کریم آقا کے شہر سے تو محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ گلی کوچہ بازار سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ وہ میرے نبی تو نہیں ہے گلی کوچہ بازار، گنبد خضرا کو میرا نبی تو نہیں ہے، میرے کریم تو اس کے نیچے تشریف فرما ہیں، جو کہ ان کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوگی، اس لیے یہ چیزیں بھی محبوب ہو گئیں، یہ چیزیں بھی پیاری ہو گئیں. تو جب یہ مادی چیزیں محبوب کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے پیاری ہو گئیں، تو جو انسان میرے نبی کے ساتھ متعلق ہیں ان کے ساتھ کتنی محبت ہوگی. آپ جانتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے ہم محبت جو کرتے ہیں وہ اپنے نبی کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ نبی کی اولاد ہے، یہ نبی کے صحابہ ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں نا. میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے شاعری کرام قدر ہے، احب اللہ لما یغضوکم بہ من نعمہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، لما یغضوکم من نعمتہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نعمتوں سے پرورش فرماتا ہے. اللہ سے محبت کرو. کیوں محبت کرو؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے پالتا ہے، پرورش فرماتا ہے. دیکھیے ہمیں پیدا کس سے کیا، رزق کس سے دیا، ہاتھ پاؤں کس سے دیے، یہ آنکھیں ناک کان یہ سب کچھ کس سے دیا؟ اس اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے اپنی نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں. اور پھر فرمانے گے حبونی لحب اللہ، مجھ مصطفیٰ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے میں تمہارے رب کا رسول ہوں. مرکز محبت اللہ اور اس کے رسول بن گئے. پھر فرمانے گے حبو لأہل بیتی لحبی، میری اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرو، کیوں میری اہل بیت ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جو متعلق سے محبت ہے وہ حقیقت میں متعلق سے نہیں بلکہ اصل سے محبت ہے. بطور مثال اگر آپ مدینہ طیبہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی وجہ سے؟ پھر محبت مدینے سے نہیں ہے، محبت میرے نبی سے ہے، یہی ہے نا. پھر محبت مدینہ طیبہ سے نہیں ہے، اصل محبت نبی سے ہے، نبی کی وجہ سے مدینہ طیبہ سے محبت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، یہی بات ہے نا. میں عموماً سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، جس طرح دنیاوی اعتبار سے مرکز محبت ماں اور باپ ہے، اگر ہم تایا چاچا سے، نانا دادا سے، ماموں خالہ سے محبت کرتے ہیں تو ماں اور باپ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. مرکز محبت ماں اور باپ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو چچا جو تایا ہمارے باپ پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، ہم اس تایا چاچا سے محبت ہے، حالانکہ تایا چاچا تو ہے ہی نا، کیونکہ وہ ہمارے باپ کا دشمن بن گیا.
مرکز محبت سے کٹ گیا، اس لیے ہم اس سے محبت ہے۔ اسی طرح جو ماموں، جو خالہ، بلکہ اگر نانی نانا ہماری ماں پہ ظلم کرے ہم ان کی عزت نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا تعلق بھی مرکز محبت سے کٹ گیا ہے۔ تو گویا مرکز محبت اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، جو جو ان سے متعلق ہوتا چلا گیا اس کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی چلی گئی، اور جتنا زیادہ وہ متعلق ہوا اسی قدر زیادہ محبت بڑھ گئی۔ صدیق و فاروق و عثمان و علی یہ بھی صحابہ ہیں، اور باقی بھی 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں، ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہے۔ جس نے میرے نبی سے جتنا پیار کیا اس کا درجہ اسی قدر زیادہ بڑھ گیا۔ اہل بیت اطہار آپ جانتے ہیں بحمدللہ تعالی حسنین کریمین سے آپ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ میرے نبی ان سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ میرے نبی ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پتہ چلا محبوب جس سے محبت کرے محب بھی اس سے پیار کرتا ہے، محبوب جس سے دشمنی رکھے محب بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو درجے کے اعتبار سے جہاد سے، نماز سے، روزے سے، اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ میری کریم نے فرمایا وہ عمل الحب للہ والبغض للہ ہے کہ کسی سے پیار کرے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اگر کسی سے دشمنی کرے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا جانتا ہے یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو میری محبت کی وجہ سے پھر بندہ اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ دشمنی کرتے ہیں کسی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، میری اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا، معاذ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جا، اگر تو تھوڑا بھی عمل کرے گا ہو اخلاص کے ساتھ تو تیرا وہی عمل تیرے لیے بہت بڑا ہو جائے گا۔ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے تو عمل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، رب ناراضہ ہو جائے، بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جو جملے میں نے بالکل ابتدا میں کہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان اور تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پہ پیدا فرمایا اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھا۔ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ۔ آپ جانتے ہیں آپ بدبخت مودی سے محبت ہے، یہودی سے محبت ہے، عیسائی سے محبت ہے، سکھ سے محبت ہے، ہندو سے محبت ہے نہیں کرتے، کافر سے محبت نہیں کرتے جو میرے رب کا دشمن ہے، محبت اس سے کرتے ہو جو رب کا ولی ہے۔ ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، ان کو دیکھا بھی نہیں ہے مگر پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے رب کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ پھر حقیقت میں یہ محبت ہے ان اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ رب ذوالجلال اپنے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کرتا ہو قرآن کریم میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو، اچھی طرح سن لو، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی غم ہوتا ہے۔ یعنی یہاں یہ نہ سمجھیے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جو نہ ڈر ہے، بے باک ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، یہ تو ڈاکوؤں کو بھی نہیں ہوتا عام طور پر۔
دہشت گردوں کو بھی نہیں ہوتا ہو کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائی یہاں مراد یہ ہے کہ اعلی کلمۃ الحق میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دنیا کا کوئی خوف، دنیا کا کوئی ڈر ایمان والے کو رب کی عبادت سے روک نہیں سکتا۔ یہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوا یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا، میں نے بھی پڑھا، فلسطین میں کتنا ظلم ہوا ہے، حد سے زیادہ ظلم ہوا، حد سے زیادہ ظلم ہوا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، مجھے کسی نے بھیجی تھی، ایک مسلمان کو ان بدبختوں نے پکڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں سوئے ہیں جو برف توڑنے والے سوئے ہوتے ہیں، اور اس کو باندھا ہوا ہے اور جو الٹا باندھا ہوا ہے، اور اس کے جسم پر وہ سوئے مار رہے ہیں، اور جب وہ سوئے مارتا ہے تو یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ وہ سوئے مارتا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم، اللہ اکبر کے نعرے مارتا ہے۔ اتنے سوئے مارے کہ وہ بیچارہ شہید ہو کے ٹھنڈا ہو گیا، مگر ہر سوئے پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا تھا، لا خوف علیہم۔ تم ڈرا دھمکا کر اللہ کے محبوب بندوں کو عبادت سے منع نہیں کر سکتے۔ میں نے نہیں پڑھا، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا کہ جب کسی خاندان کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہو تو خاندان کے کسی فرد نے یہ کہا ہو اور ٹھیک ہے مجھے قتل نہ کرنا، میں یہودی ہوتا ہوں۔ کوئی ہوا یہودی؟ ایمان پر قائم رہے۔ بھارت والے کشمیر میں ظلم کرتے ہیں، آج تک کوئی مسلمان ہندو ہوا ہے کہ ظلم نہ کرو میں ہندو ہو جاتا ہوں؟ میرا رب فرماتا لا خوف علیہم، میری رضا کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیں گے، انہیں کو ڈر نہیں ہوتا جان کے جانے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ولیوں کی تو خاص نشان ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا، ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المرو غوث پاک جن کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینہ میں آپ کا وصال مقدس ہوا۔ آپ کے والد ذی وقار کا نام ابو صالح علی بن موسیٰ جنگی دوست تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح بڑے پاکیزہ تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، بہت بڑے تقوی کی بلندی پر فائز تھے۔ حضرت سیدنا ابو صالح علی بن موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سیدنا غوث پاک کی والدہ محترم ام الخیر، یہ تو متقیوں کی سردار تھیں۔ خود ارشاد گرامی قدر فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ حضرت ابو صالح علی بن موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، نام ان کا کنیت ابو صالح ہے، نام علی بن موسیٰ ہے، جنگی دوست ان کا لقب کہہ لیجئے، جس کو پنجابی میں آپ ال کہتے ہو، کسی کی جانب کوئی شے منسوب کر دینا، ان کا لقب بنا دینا۔ جنگی دوست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو جنگ سے، فارسی زبان کا لفظ ہے نا، آپ ایران کے رہنے والے تھے، ایران کے قصبہ گیلان، اس کے ایک شہر نیف کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، یہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا غوث پاک اسی جگہ سے 18 سال کی عمر میں سفر کر کے گیلان سے بغداد میں پہنچے تھے، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی عرض کروں گا۔ یہاں کے رہنے والے تھے، چونکہ فارسی تھے، اس بنا پر جنگی دوست کا معنی لڑائی کرنے والا، تو یہ لڑائی کرنے والا، لڑاکا، یہ کوئی اچھا لقب تو نہیں ہے کہ آپ کا لقب لڑاکا تھا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ خلیفہ وقت نے بڑی مہنگی شراب منگوائی ہے باہر سے، سمندر یا دریا کے راستے آئی ہے، کشتیوں میں آئی ہے، اور بادشاہ کے خلیفہ وقت کے نمائندے، اس کو خلیفہ کہتے تھے، وہ بادشاہ خلیفہ وقت کے نمائندے، وہ شراب کے مٹکے اپنے سروں پر اٹھائے دربار شاہی کی جانب جا رہے تھے۔ کسی نے حضرت ابو صالح علی
موسیٰ کو بتا دیا دیکھو جی ہمارا خلیفہ کیسا ہے، مہنگی شراب منگوا کے پیتا ہے، جو لے جا رہے ہیں اس کے نمائندے مٹکے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو صالح علی بن موسیٰ جنگی دوست اٹھے، ان کا نام ابھی جنگی دوست نہیں تھا، ابو صالح علی بن موسیٰ اتنا ہی نام تھا، ڈنڈا لیا اور سارے مٹکے توڑ دیے۔ مٹکے ان کے نمائندوں نے سر پر اٹھائے ہوئے تھے نا، جب مٹکے توڑے تو کیا ہوا، وہ ساری شراب ان کے بدن پر گر گئی، وہ شرابیں بھیگ گئے، ان کے کپڑے نچڑنے لگے، حالت غیر ہو گئی، لیکن ان کی جرت نہیں تھی کہ حضرت علی بن موسیٰ کے ساتھ الجھتے، جو کہ اس قصبہ میں نیف میں ان کی بڑی عقیدت تھی، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور یہ سپاہی یا وہ کولی جو شراب کے مٹکے لے کے جا رہے تھے ان کے علم میں تھا کہ اگر ہم یہاں ان سے الجھیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، کہ ان کے عقیدت مند وہ ڈنڈے لاٹھیاں لے کے آ جائیں گے اور ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کو جا کے بتائیں گے، خود ہی ان سے بدلہ لے گا۔ وہ خلیفہ وقت کے دربار میں آئے، کپڑے بھیگے ہوئے شراب کے ساتھ، حالت ان کی غیر ہے۔ خلیفہ وقت نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے بتا دیا کہ وہ جو نیف کا رہنے والا ایک سید زادہ ہے نا، مشہور ہے اس علاقے کا وہ بندہ، سید زادہ علی بن موسیٰ ابو صالح، یہ ساری کارستانی اس کی ہے، اس نے ڈنڈا لے کر ہمارے سارے گڑے توڑ دیے، شراب بکھر گئی، ضائع ہو گئی۔ خلیفہ وقت سن کر آگ بگولا ہو گیا، وہ کس کی جرت ہے؟ یہ خلفائے بنو عباس بھی بنو امیہ کی طرح بڑا ظلم کرتے تھے، جو ظلم پہ آ جاتے تھے، کوئی تھا جو ظلم نہیں کرتا تھا، وگرنہ حد زیادہ ظلم کرتے تھے، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا تھا بنو امیہ نے بھی اور بنو عباس نے بھی، اپنے مخالفوں کو قتل کرنے میں ید طولا لمبا ہاتھ رکھتے تھے۔ بلکہ جب صفا پہلا یہ خلیفہ بنو عباس کا بنا ہے تو بنو امیہ کو اس نے زخمی کر کے، ہاتھ پاؤں توڑ کر زخمی کر کے نیچے پھینک کر ان کے اوپر کارپٹ بچھا کے اوپر بیٹھ کے اس نے ناشتہ کیا تھا، یعنی اس طرح کرتے تھے معاذ اللہ مسلمانوں کے ساتھ۔ تو میں کہہ رہا تھا اس کی بڑی دھاک تھی، بڑا روب و دبدبا تھا، لوگ اس سے ڈرتے بہت زیادہ تھے، کہ معمولی بات پر بھی قتل کروا دیتا تھا۔ لیکن حضرت ابو صالح نے کیا کیا تھا، بہت بڑی جرت سے کام لیا تھا، اس کے شراب کے مٹکے توڑ دیے تھے۔ اب اس کے نمائندوں نے جا کے اسے بتایا تو آگ بگولنا ہو گیا، یہ کون ہوتا ہے شراب کے مٹکوں کو توڑنے والا، پکڑ کے لاؤ اسے۔ اب اس کی سیکورٹی والے یا اس کی پولیس والے یا اس کے نمائندے جو بھی تھے، حضرت ابو صالح کو پکڑ کر اس کے دربار میں لے گئے۔ اب اس کے سامنے پیش ہوئے، اسے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے نام بتایا، تو نے مٹکے توڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے توڑے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں وہ کس کے مٹکے تھے؟ پتہ تھا کہ شراب کے مٹکے خلیفہ وقت کے لیے جا رہے ہیں، پھر تو نے کیسے جرت کی توڑنے کی؟ فرمانے کہ تجھے پتہ نہیں میں محتسب ہوں۔ محتسب ہوتا ہے حساب لینے والا۔ کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں محتسب کا درجہ، یہ عہدہ چیف جسٹس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ کیا بڑا اس کا عہدہ؟ چیف جسٹس سے بھی بڑا ہوتا ہے، کہ وہ اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کوئی اعلیٰ ترین شخص، اعلیٰ ترین سے سپریم لیڈر جسے آپ کہہ دیں، اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اگر وہ چیف جسٹس بے انصافی کرے اس کا بھی حساب لے سکے، اس کو محتسب حساب لینے والا کہتے ہیں۔ محتسب ہوں، محتسب یا نہ ہوں، اس لیے میں نے گڑے توڑے، تو وہ تو محتسب خلیفہ نے نہیں بنائے تھے۔ خلیفہ غصے میں چیخ کے بولا تجھے کیسے محتسب بنایا ہے؟ یعنی میں نے تو تجھے محتسب بنایا ہی نہیں ہے، تجھے کیسے محتسب بنایا؟ تو آپ نے اسی انداز میں ڈانٹتے ہوئے جواب دیا جس سے تجھے بادشاہ بنایا اس نے مجھے محتسب بنایا، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ اور آپ کے انداز میں وہ روب و دبدبا تھا، گفتگو میں وہ قوت اور طاقت تھی،
رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، تقوی کرتا ہے رب کائنات، تو اس کے لیے خود راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ خلیفہ وقت کے دل میں ان کی ہیبت بیٹھ گئی کہ میرے سامنے اتنی جرأت سے بات کر رہا ہے، اتنے غصے سے بات کر رہا ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے چپ ہو گیا، یا یوں کہیے رب کی جانب سے چپ کروا دیا گیا۔ سر جھکا کے چند لمحے سوچا، پھر سر اٹھا کے کہنے لگا بہت خوب، بڑے بہادر ہو، بہت بہادر ہو، تم جیسا بندہ ہونا چاہیے جو چیف جسٹس سے بھی حساب لے سکے۔ پہلے تم محتسب نہیں تھے، اب میں تمہیں محتسب بناتا ہوں۔ پہلے محتسب نہیں تھے لیکن اب یہ عہدہ میں تم کو دیتا ہوں۔ آپ نے اسی طرح اسی لہجے میں جواب دیا، مجھے تیری نوکری کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے رب کا ملازم ہو چکا ہوں، میں تیرا نوکر نہیں بنوں گا، میں اپنے رب کا ملازم ہوں۔ وہ کہنے لگا جی بڑے لڑاکی ہو تم، جاؤ چلے جاؤ۔ اس بنا پر آپ کا لقب جنگی دوست پڑ گیا تھا۔ میرا اللہ کیا فرماتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں ولیوں کے سردار کی بات آپ کے سامنے بطور تمثیل پیش کرتا ہوں۔ بتائیے، اب سارے کے سارے جانتے ہیں میدان کربلا میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے رفقا 72 کی تعداد میں، ساتھی مل کے 82 کی تعداد میں، ایسے تھے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور مد مقابل بہت بڑا لشکر تھا، تو کیا امام پاک اس لشکر سے ڈر گئے تھے؟ جی نہیں ڈرے تھے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میں عام طور پر یہ مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک گھر میں میاں بیوی ہیں اور ان کے 4 5 6 7 بچے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی مسلمان پر اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے۔ میں محض مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے گھر میں دہشت گرد آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، آتے ہی ایک بچے کو وہ قتل کر دیں، ذبح کر دیں، اس کو گولی مار دیں، اور گھر والے سے کہیں کہ سارے گھر کا اثاثہ میں پیش کر دے، وگرنہ تیرے دوسرے بچے کو بھی وہ گولی مار دیں گے، سب کو پکڑ لیں۔ وہ گھر والا معمولی سی ہیل و حجت کریں، وہ دوسرے بچے کو بھی قتل کر دیں، اب تیسرے کو پکڑ لیں، تو ایمان سے بچائیے گھر والا ان کے سامنے ہاتھ جوڑے گا کہ نہیں؟ میرے باقی بچوں کو قتل نہ کرنا، تم جو چاہتے ہو لے جاؤ، ساری دولت لے جاؤ، چاہو تو میں تم کو سجدہ بھی کر دیتا ہوں، میرے باقی بچوں کو قتل نہ کرنا۔ وہ کہے گا کوئی ہی بچ جائیں، میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا، میرا خیال نہیں کرنا۔ آپ نے حق کے بات کہنی ہے۔ امام علی مقام بھی ڈرے تھے میدان کربلا میں، ایک ایک کر کے سب شہید کروا دیے تھے۔ یہ کہا تھا جی بس 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 اب بند کر دو، ٹھیک ہے تم نے میرے اتنے بچے ذبح کر دیے، اتنے میرے بھائی، اتنے میرے بھتیجے قتل کر دیے، اتنے میرے بھانجے قتل کر دیے، اب بس کرو، ٹھیک ہے میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، اب باقی نہ قتل کرنا۔ خیال کرتے کچھ تو بچا لوں، مگر آپ نے ایسے کیا۔ میرا رب کیا فرمایا، لا خوف علیہم، انہیں کو ڈر ہوتا ہی نہیں باطل کا، وہ باطل کا ڈٹ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا، ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ غم بزدلی ہے، غم کیا ہے بلا؟ بعض اوقات غم بزدلی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات، ہر جگہ نہیں۔ اگر میدان کربلا میں امام علی مقام غم منانا شروع کر دیتے، رونا پیٹنا شروع کر دیتے، یزیدی خوش ہو جاتے کہ نہ؟ اگر یہ ماحول بن جاتا کہ خیموں میں رونا پیٹنا شروع ہو گیا، امام پاک بھی رو پیٹ رہے ہیں، پھر کوئی مقابلہ میں جاتا نہ جاتا نا؟ کیا تھا؟ غم نہیں کیا، ایک ایک لاشی کو اٹھا کے لا کے رکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے دوسرے کو بھیج رہے ہیں، اب تم میدان میں جاؤ، اب تم میدان میں جاؤ، اب تم میدان میں جاؤ۔ میرا رب فرماتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرا ولی ہوتا ہے، میری عبادت کرتے ہوئے اس راستے میں کوئی رکاوٹ آئے وہ ڈرتا نہیں ہے،
اور اگر اس کا نقصان ہو جائے غم نہیں کرتا. غم کب ہوتا ہے؟ جب اعلیٰ چیز ضائع ہو جائے. ادنا کے مقابلہ میں کیا ہوتے ہیں؟ غم. کیا ہوتے ہیں؟ غم. میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. کوئی معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ دہشت گرد آ جائے، وہ کہے میں کسی ایک کی جان لوں گا. اب گھر میں ایک بکری بھی ہے اور آپ کے بیوی بچے بھی ہیں. وہ کہے جس کی چاہو میں جان لے لوں گا. تو آپ کہیں بکری کی جان لے لے، باقیوں کو چھوڑ دے. وہ بکری کو ذبح کر کے چلا جائے تو آپ کو غم ہوگا کہ خوشی؟ خوشی ہوگی نا کہ بکری ذبح ہو گئی، باقی بچ گئے. ادنا چیز چلی جائے، اعلیٰ بچ جائے تو غم نہیں ہوا کرتا. اعلیٰ چلی جائے، ادنا بچ جائے تو غم ہوا کرتے ہیں. جب ایمان والا دیکھتا ہے کہ یہ ادنا جان دے کر ہمیشہ کی زندگی لے لی، یہ جان دے کر اللہ کی رضا لے لی، ہمیشہ کی زندگی لے لی. اور آپ سارے کے سارے جانتے ہیں میدان کرب و بلا میں حضرت سیدنا امام زین العابدین یعنی الیاس وہ زندہ رہ گئے تھے نا؟ ایسے تھا نا؟ کیا وہ دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ دنیا سے چلے گئے نا. سب نے دنیا سے چلے جانا تھا نا، تو انہوں نے مرتبہ شہادت پا کے سید الشہداء بن گئے. دنیا سے تو جانا ہی تھا، تو کیوں نہ ہو کہ رب کی رضا کی خاطر جان کی قربانی دے کر اعلیٰ چیز لے لی جائے. اس لیے ان کو کسی چیز کے جانے کا غم بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کا خوف نہیں کرتا. اس سلسلہ میں رب کی عبادت کرتے ہوئے اس کا کوئی نقصان ہو جائے اسے کوئی غم بھی نہیں ہوتا. اللہ کا ولی بندہ بنتا کس طرح ہے؟ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے؟ بتائیے بھلا، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ سارے بتا دو. کیا اس کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ کیا میرے نبی کی امت کے امتی ختم ہو گئے ہیں؟ پھر ولایت بھی ختم نہیں ہوئی ہے. پھر ولایت بھی ختم نہیں ہوئی ہے. پھر اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو الحمدللہ تعالیٰ آپ سارے اللہ کے ولی ہیں. آپ سارے اللہ کے ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست. اگر آپ اللہ کے دوست نہ ہوتے تو اللہ آپ کو ایمان کی دولت نہ دیتا. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. مگر وہ ولی جو معروف معنوں میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا، وہ کس طرح بنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر رب نے چاہا تو آئندہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جب تک زندہ رکھے اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھے. میں آخر ہچکی آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کے پیار میں آئے. قیامت کے دن اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، میرے کریم آقا کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.